17 رمضان جمعرات کا دن اور یہ خاص عمل سورہ اخلاص کا اور اللہ اکبر کے ساتھ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تسبیح کا ایک دانہ، سورہ اخلاص، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ صورت جو پڑھنے والا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور سورہ اخلاص کو اس قدر جو محبت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ اور دوستو، اور پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور جمعرات کا دن ہو، اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی بابرکت دن ہے، اور یہ پیغام لے کر آ رہا ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے، تمہاری جتنی حاجتیں ہیں تم آج پوری کروا لو، تمہاری جتنی جائز خواہشات ہیں تم آج پوری کروا لو۔ دوستو، آج آپ نے اس خاص عمل کو کسی صورت مس نہیں کرنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا، اور ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے مکمل واچ کریں، اور اس طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو آج کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مسلمان مرد، عورت، خاتون، بچے، بوڑھے، جوان پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ان کو اپنی حاجتوں میں کامیابی عطا فرمائے، سکسیس عطا فرمائے۔ اور جو دوست بھی جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو آج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حاجتوں کے مطابق اس سے بھر کر عطا فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر ناپ تول کے عطا نہیں کیا جاتا، میزان کے برابر عطا نہیں کیا جاتا، پھر اپنی رحمت کے جوش میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے پر آئے تو اس کو اتنا غنی کر دیتا ہے کہ اس لوگوں کی مثالیں آج دنیا دیتی ہیں، ان لوگوں کی مثالیں آج دنیا دیتی ہے، آپ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا، آج اس کے پاس گھر بھی آ گیا ہے، آج اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، آج اس کے پاس کاروبار بھی ہے، آج وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا اٹھتا ہے، اچھا بیٹھتا ہے، تب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس جگہ پہ پہنچ پا رہے؟ ہم بھی تو کوشش کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے اس عمل کو کر کے اپنی وہ حاجتیں پوری کر لینی ہیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لینی ہیں جو آج تک نہ ہو سکی۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی بابرکت ہے، اور 17 رمضان کی خاص فضیلت ہے، اور رمضان کا دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ تو دوستو، کسی صورت آپ نے اس جو عمل کو مس نہیں کرنا، کیونکہ آج دوسرا عشرہ ہے اور اگلی جمعرات کو تیسرا عشرہ پہلے ہی شروع ہو جائے گا، تو یعنی دوسرا عشرہ کی آخری جمعرات ہمیں مل گئی ہے۔ تو اس آخری جمعرات کو ہم نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ اور بہترین وقت دو ہیں، ایک وقت ہے فجر سے پہلے، اور ایک وقت ہے مغرب کی اذانوں سے پہلے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اور مغرب کے بعد تو ویسے ہی شب جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت اپنی ہے، اس کی برکت اپنی ہے، اور جمعہ کے دن کی تو فضیلت ہی اپنی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے دوسرے عاشرے کی آخری جمعرات مل جائے تو کیا کہنے ہیں۔ دوستو، کسی صورت میری بہنوں، کسی صورت اس عمل کو مس نہیں کرنا، کیونکہ عشرہ مغفرت ہے، عشرہ مغفرت ہے۔ کیا خبر ہماری مغفرت کرتی جائے، کیا خبر اس عمل کو ہم اتنی خالص نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے تو ہماری مغفرت ہو جائے، اور کیا خبر کہ ہم اس عمل کو اتنی خالص نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے، دولت ہی دولت عطا کر دے گا، خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی، تنگ دستی جاتی رہے گی، خوشحالی آتی رہے گی۔ تو صرف اور صرف ہم نے نیک نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں ہم سب کی جان ہے، یقین مانے جس دن آپ نے خالص اور نیت کے ساتھ جو عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ کوشش کر دیجئے کرے کہ آج 17 رمضان ہے، اس عمل کو آغاز کرنے سے پہلے یا اختتام کے بعد 17 دانے کھجوروں کے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ اب آپ عمل کے بعد کریں یا عمل سے پہلے کریں، بہتر یہ ہے کہ عمل سے پہلے ہی 17 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یا عمل کے بعد 17 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر 17 کھجوریں پوسیبل نہیں ہے تو 2 روٹی ڈال کر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، یا باری تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ اخلاص کو اپنے خاص مقصد کے لیے 200 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس کو 1/3 قرآن مجید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ارشادات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر اللہ اکبر کی بات کی جائے تو اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین میری خالی جولیاں بڑھ دے، یا رب العالمین میری مصیبتوں کو دور کر دے، یا رب العالمین یقیناً میرے ہی ہاتھوں سے ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آج میں اس آزمائش میں آیا ہوں، یا رب العالمین اپنا خاص کرم فرما دیں۔ اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو زیر و زبر کر کے اس عمل کو کیجیے گا، ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، نہ اس سے کسی کو جنم دیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یا اللہ کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یا اللہ کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر کو ایک ساتھ آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے جائیں گے، یقین مانیں آپ کے تو بڑے نیارے ہو جائیں گے، آپ کو تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے۔ اور جب آپ بار بار یہ کہو گے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، یا اللہ تو 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 بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو دعا کریں گے اور اپنی التجائیں دعا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور بضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا نام ضرور بتائیں، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں خاص مقصد کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ کوشش کریں اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں کو ضرور بتائیں اور آغاز اور اختتام پہ ضرور صدقہ کریں، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ ماہ عاشورہ مغفرت کی آخری جمعرات ہے، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، طریقہ کار کے مطابق کیجیے گا۔ پورا طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، پورا طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، تو آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا بھی خیال کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔